السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ہانٹڈ ہاسپٹل کے بارے میں ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پرانا ہاسپٹل موجود تھا جس کا نام حیات ہاسپٹل تھا۔ یہ ہاسپٹل شہر کے باہر ایک سنسان جگہ پر تھا۔ کئی سال پہلے یہ ہاسپٹل لوگوں کی امیدوں کا مرکز تھا، مگر اب اس کی تاریخ میں کچھ پراسرار واقعات نے اسے خوفناک بنا دیا۔ کہا جاتا تھا کہ اس ہاسپٹل میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں جنم لینے والے بچوں کی شکل و صورت عام بچوں سے مختلف ہوتی تھی۔ کچھ بچوں کے کان بہت بڑے، کچھ کی آنکھیں غیر معمولی شکل کی اور کچھ کے جسم پر عجیب و غریب نشانات ہوتے تھے۔ یہ بچے کبھی کبھار غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بھی ہوتے تھے، جیسے کہ کچھ بچے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے جبکہ کچھ نے ناقابل یقین تیز رفتاری دکھائی۔ یہاں کی کہانیاں شہر کے لوگوں میں بہت مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ہاسپٹل کی زمین کے نیچے تہہ خانوں میں جنات کا بسیرا ہے، جو وہاں موجود ہاسپٹل کے عملے کو اور مریضوں پر نظر رکھتے تھے۔ کوئی بھی ہاسپٹل میں داخل ہونے سے ڈرتا تھا، کیونکہ جنات کی موجودگی کا خوف لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان ڈاکٹر جس کا نام احمد تھا ہاسپٹل میں نوکری کے لیے آیا۔ وہ اپنی مہارت اور ہمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ جب اس نے اس ہاسپٹل کے بارے میں سنا تو اس نے سوچا کہ یہ صرف افسانے ہیں۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ پہلے کچھ ہفتے تو سب کچھ معمول کے مطابق گزرا۔ احمد نے بہت سے بچوں کی پیدائش میں مدد کی، لیکن بہت جلد اسے کچھ عجیب و غریب باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رات جب وہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں موجود تھا، اسے ایک بچے کی چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور دیکھا کہ ایک بچہ بہت ہی عجیب و غریب شکل کا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور جسم پر عجیب نشانات تھے۔ احمد نے اپنی سینئر ڈاکٹر سے بات کی، لیکن وہ صرف مسکرا کر ٹال گیا۔ اس کی باتوں کو سن کر احمد کو لگا کہ وہ اکیلا ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور رات کو ہاسپٹل کے تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ ماحول میں ایک عجیب سا خوف ہے، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ تہہ خانے میں اسے ایک پرانا سائن بورڈ نظر آیا جس پر کچھ عجیب و غریب علامات تھیں۔ احمد نے اس سائن بورڈ کو چھوا تو اس کے سامنے ایک چہرہ نمودار ہونے لگا۔ یہ چہرہ ایک عورت کا تھا، جس نے اس سے کہا، تم نے یہاں آ کر ہمیں کیوں تنگ کیا ہے؟ ہم صرف تمہاری دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ احمد نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں ہو اور یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم جنات ہیں اور ہم اس دنیا میں بے چین ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے جسم میں اپنی روح داخل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ احمد کو لگا کہ یہ سب بہت عجیب ہے، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس حقیقت کو سامنے لائے گا۔ وہ واپس اوپر آیا اور اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ اس نے باقی ڈاکٹرز سے بات کی اور کچھ لوگوں سے جو ہاسپٹل میں کام کر چکے تھے، اس نے جاننے کی کوشش کی۔ اس دوران احمد نے ایک بزرگ کی کہانی سنی جو ہمیشہ ہاسپٹل کے قریب رہتا تھا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ ہاسپٹل کی زمین پر پہلے ایک پرانی عبادت گاہ تھی، جہاں جنات کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ عبادت گاہ تباہ ہو گئی، لیکن جنات کی روحیں اب بھی وہاں موجود ہیں۔ احمد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان جنات کے ساتھ بات کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ ایک رات اس نے پھر سے تہہ خانے کا رخ کیا۔ اس بار اس نے جنات سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں سمجھانے لگا کہ وہ انسان ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہاسپٹل میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ بچے جنم لینے لگے، لیکن اب وہ عام بچوں کی طرح تھے۔ احمد کو احساس ہوا کہ جنات نے اس کی بات سمجھ لی تھی اور انہوں نے اپنی طاقتیں کم کر لی تھیں۔ آہستہ آہستہ ہاسپٹل کی بدنامی کم ہونے لگی۔ لوگ دوبارہ ہاسپٹل آنے لگے
اور احمد کی محنت رنگ لائی۔ اس نے جنات کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی موجودگی کو سمجھتے ہیں اور ان کے راز کو کبھی نہیں چھپائیں گے۔ یقیناً ہاسپٹل اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں جنات اور انسان ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اور اس جگہ کی کہانیوں نے لوگوں کو ایک نئی امید دی۔ احمد نے ثابت کر دیا کہ خوف کی جگہ محبت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو۔